لگتا ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کی چھٹی نہیں ہے اس سے. آج 1 سال گزرنے کے بعد جو پریس کانفرنس ہے کافی سخت کی گئی اور کہا گیا کہ سزائیں تو ہوں گی. ہاں کامران کاشف بات اتنی ہے کہ کوئی مجھے یہ سمجھائے کہ آج طاقتور ادارہ اور اس کا ترجمان جب یہ بات کرے کہ پی ٹی وی پر حملہ ہوا، پارلیمنٹ پر حملہ ہوا، پرائم منسٹر ہاؤس حملہ ہوا، حملوں کا ذکر ہو، دھرنوں کا ذکر ہو، 2014 کا بھی ذکر ہو، مگر کیا اس وقت کسی ایک واقعے میں کسی ایک شخص کو سزا ہو جاتی تو 9-10 مئی نہ ہوتا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں نا جوڈیشل کمیشن بنائے ان واقعات پر. جی میں عرض کرنے لگا سر وہ تو مجھے تھوڑا سا آپ کے مخالف میاں صاحب یہ کہیں گے اگر آئی جے آئی کیس میں اگر سزا ہو جاتی تو اس ملک میں دھاندلی بھی ختم ہو جاتی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ تاریخ ہی ایسی ہے نا. وہ بھی دے لیں. نہیں کاشف، اگر اب آپ نے سوال تو کر لیا، میں نے آپ کا ابتدائیہ بڑی غور سے سنا، اگر اس کا جواب دینے دیں تو سر میرا ابتدائیہ تو خیر دونوں سائڈوں کا ہے، لیکن میں صرف میں اس پہ عرض کرنا یہ چاہتا ہوں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. اگر طاقتور ادارہ یہ کہے کہ 1 سال گزرنے کے باوجود ان کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا گیا یا اس کا فیصلہ نہیں ہوا، تو کس نے بھائی یہ منع کیا ہے کہ انویسٹیگیٹ کرنے والا کمیشن، کمیٹی، ادارہ وہ جو کچھ آج تک اخذ کر سکا، جن کے اوپر الزام ثابت کر سکا، یا جن کی سہولت کاری یا جن کی منصوبہ بندی یا جس ماسٹر مائنڈ کا وہ احاطہ کر سکا، وہ پبلک کی چیزیں کیوں نہیں کی گئی؟ لوگوں کو بتایا جانا چاہیے تھا. یہ تو کسی کے اختیار میں تھا نا، یہ تو بے اختیار نہیں تھے اس چیز میں. وہ چیزیں قوم کے سامنے ہوتی. اور اگر آج قوم کو یہ دیکھنے کو ملے کہ مقبولیت کی بنا پہ فیصلے آئیں یا ہوں، آپ دیکھیں کہ 8 مئی کو ایک کیس لگا ہے، 2 دن پہلے اس کیس کو لگا لیا جاتا ہے اور پھر فیصلہ بھی آتا ہے. ہم نے تو یہ سنتے آئے، ہم اپنے اوپر یہ دیکھتے آئے کہ اگر 8 تاریخ تھی تو 18 ہو جاتی تھی، 7 نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا سب کے علم میں نہیں ہے؟ اور کیا آج بھی ہم کمیشن کی تو بات کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، تو بھائی میرے کوئی ایک بندہ سچ تو بولے کہ جب جنرل پاشا سمیت باقی لوگوں نے مینار پاکستان اس انتشار کو لانچ کیا تھا، اس وقت کس نے سہولت کاری کی، کس نے پیسہ دیا، کون انوالو تھا؟ میاں صاحب مسئلہ یہ کہا جا رہا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے. پھر جوڈیشل کمیشن بنائے، سب پر بنائے، لیکن گل پھر جنرل جیلانی تک چلی جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل کرنا چاہیے. 1947 سے شروع کریں. اور میرے بھائی آپ ایوب خان تک لے جائیں. بالکل مجھے بات کر لینے دیں. سر میں ذرا ایوب خان تک بریک سے پہلے سلمان صاحب کا پوچھ لوں. آپ دونوں ہی ہیں. میں سلمان صاحب سے ان کا ویو لے لوں. آ رہا ہوں انہی سوالوں پہ رہنا ہے سر، اسی سوال پہ رہنا. اور آپ ہی ہیں. میں ذرا سلمان صاحب سے بریک سے پہلے ایک جواب لے لوں. سلمان صاحب، 9 مئی سزا ہوگی، ورنہ ریاست کا ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جس نے کیا اس کو آپ جانے دیں. کیونکہ میں ذاتی طور پر بھی ہم بڑی عرصے سے مثالیں دیتے رہے برطانیہ کے بلووں کی کہ جہاں پہ رات کو کوٹس لگا کر لوگوں کو سزائیں دی گئیں. کیپٹل ہل کی مثال آپ کے سامنے ہے. لیکن جوڈیشل کمیشن پر پھر انہوں نے کہا کہ پھر جوڈیشل کمیشن صرف ایک معاملے پر نہیں بنے گا. یہ بڑی اچھی بات ہے. بالکل جوڈیشل کمیشن ہر اس معاملے پہ بنائیں جہاں طاقت کی پشت پناہی سے آئین اور قانون کی پامالی ہوئی، آئینی نظام کی پامالی ہوئی. دیکھیں اس میں تو ایک ہی سوال اٹھے گا نا ہر بار کہ اس ریاست میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے، جمہور کی حکمرانی ہے، یا پشت پناہی جو کرتے ہیں ان کی حکمرانی ہے. تو یہ بالکل ایک بنیادی سوال ہے. اس حوالے سے کمیشن بننے چاہیے اور بالکل جیلانی صاحب تک جائیے. دیکھیں اصغر خان کیس کیا ہم نے کتنے سال، وہ 1990 کے الیکشن کے بارے میں تھا جب IGI بنائی گئی، اس کو پیسے دیے گئے، کس طرح اس الیکشن پہ حملہ کیا گیا اور بالکل اعتراف کیا عدالت میں لوگوں نے کہ ہاں ہم نہیں چاہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو کبھی اقتدار میں آئے دوبارہ. تو یہ تو ایک کہانی چلتی آ رہی ہے تسلسل سے.
جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور اس کے بعد ہوا اس کے حوالے سے بھی ہم شفافیت چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے غلطی کی ان کو سزا دی جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں پریس کانفرنس کرو. خدیجہ شاہ اور ان کے ساتھ جو اور لوگ ایک ہی گاڑی میں موجود تھے، باقیوں نے پریس کانفرنس کر دی، وہ آئی پی پی کے لیڈر بن گئے اگلے دن اور بھلے چنگے گھوم پھر رہے ہیں، اور وہ بیچاری 7 8 9 ماہ جیل میں رہی. یہ تو انصاف نہیں ہے، یہ تو آئین اور قانون کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ 9 مئی کو پولیٹیکل انجینئر آپ عدالتوں کو اعلی کار بنا بری ہوتا ہے. 6 مختلف شہروں میں جیسا کہ آپ نے کہا ایک ہی شخص پہ، ایک ہی خاتون پہ مقدمے بنے کہ اس نے ایک ہی وقت 6 شہروں میں آگ لگائی. اس کے بعد جب وہ بری ہوتی ہے یا ضمانت ہوتی ہے اس کی ان تمام مقدمات میں، تو آپ 4 اور مقدمات بنا دیتے ہیں. لیکن آپ جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ ہے، کیونکہ سوال پی ٹی آئی کے مطالبے پر ہے، تو آپ جوڈیشل کمیشن سے مانگتے کیا ہیں؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ پولیس کا رول، رینجرز کا رول کس نے نہیں روکا؟ مسئلہ یہ کہ آپ کے لوگ تو گئے نا، آپ کہتے ہیں ہم تو جا رہے تھے، ہمیں روکا کیوں نہیں کسی نے؟ That's also a bad argument in my view. نہیں ایسا نہیں ہے. نو دیکھیں ہمارا موقف یہ ہے کہ احتجاج کرنے لوگ نکلے. جس طریقے سے عمران خان صاحب کو اس دن گرفتار کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ پہ حملہ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی اور وہ ٹی وی پہ سب کچھ چلا، تو لوگ احتجاج کرنے نکلے تھے. اب ان میں سے اگر کسی نے ایک حد جو تھی اس کو پھلانگا، کوئی توڑ پھوڑ کی، آگ لگائی، تو بالکل سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائیے، گواہی شہادت کی بنیاد پر اس کو آپ سزا دیجیے. آج دن تک کسی ایک شخص کو بھی گواہی اور شہادت کی بنا پر عدالت سے سزا نہیں ہو سکی. بیلوں پہ لوگ باہر آ رہے ہیں، گواہی اور شہادت تو سامنے آ گئی، سی سی ٹی وی فوٹیج کہتے ہیں گم ہو گئی ہے یا ضائع ہو گئی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا، ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعتاً کوئی غلطی کی، کسی جرم کا ارتکاب کیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہوا. جس طرح ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لسٹیں موجود تھی، اسی دن گرفتار کیا گیا، رات میں چھاپے مارے گئے اور پورے ملک میں مارے گئے. وہ لوگ جن کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں تھا 9 مئی کے کسی واقعے سے، ان کو گرفتار کیا گیا. تو یہ بھی ایک منصوبہ، اس کا بھی احاطہ ہونا چاہیے. کمیشن تمام باتیں سامنے لائے تاکہ بالکل ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہو، ہمیں سمجھ آئے کہ ارد گرد کیا منصوبہ بندی تھی. ہر بات سامنے آنی چاہیے. بالکل ٹھیک.